بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ رب وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن مبین میں سے مختلف موضوعات اور عنوانات پر جو رب العزت کی آیات کا خلاصہ اور لب لباب آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ دوسری نشست ہے جو حدود اللہ یعنی اللہ رب کریم کی حدود، اس کے جو امر و نہی ہے، جو محرمات ہیں، معروف و منکر ہے، بر، تقوی، احسان، اصلاح، ذکر اللہ، عبادات، صلاۃ، تسبیح، صوم، زکوٰۃ، حج، عمرہ، یہ سارے جو ضمنی موضوعات ہیں یہ اس عنوان کے تحت ان میں کا ایک تعارف، ان کے ایک خد و خال انشاءاللہ العزیز اس نشست میں بیان کیے جائیں گے۔ اس سلسلہ کی ایک نشست اس سے پہلے ہو چکی ہے اور یہ دوسری نشست ہے جو حدود اللہ سے متعلق جو آیات ہیں قرآن مبین میں، ان میں سے چند ایک کا خلاصہ اور لب لباب بیان کیا جا رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کی یہ اکٹھی کافی ساری آیات ہیں، 217 سے لے کر 230 تک۔ وہ ساری آیات تو تلاوت نہیں کی جائیں گی کہ وہ تقریباً کوئی 14 آیات بن جاتی ہیں، تو یہ ان میں سے جو ان کے حصے ہیں مختلف، جو مختلف موضوعات اور عنوانات سے حوالے سے جس میں مختلف کوشے واضح کی گئے ہیں، ان کو تلاوت کی جاتی ہے اور ان کی جو لب لباب اور مفہوم ہے، خلاصہ ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو شہر حرام ہے، یعنی جس شہر میں، مہینے میں، جس شہر میں لڑائی سے اللہ رب کریم نے روک دیا ہے کہ اگر کہیں ایک طویل لڑائی یا مختلف اقوام یا قبائل کے درمیان اگر جاری ہے تو اس کو چند مہینوں کے لیے روک دیا جائے تاکہ اس میں دوبارہ ایک جو صلح کا عمل ہے اس کی طرف پیش رفت ہو سکے اور اس لڑائی کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے بچ کر کوئی اصلاح کا راستہ نکالا جا سکے۔ تو ان مہینوں میں جو اللہ رب کریم نے منع کیا ہے وہ ان کو شہر الحرام قرار دیا ہے کہ ان میں قتال سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ اگر کوئی طرفین میں سے کوئی ایک فریق اس کی پاسداری نہیں کرتا تو پھر دوسرے فریق اس مہینے میں وہ اس کو اپنا دفاع کر سکتا ہے اور اس کے لیے بھی لازم نہیں ہوگا۔ یہ تبھی ممکن ہے جب دونوں فریقین ان کا احترام کریں اور ان مہینوں میں وہ قتال کو روک دیں۔ تو اس سے بارے میں اللہ رب کریم نے جواب دیا ہے کہ جی اس کے متعلق پوچھتے ہیں۔ پھر آگے ہے اور خمر اور میسر یعنی کہ جو منشیات ہیں، شراب وغیرہ، اور یہ جوا ہے۔ میسر اور خمر میں تمام منشیات شامل ہو جاتی ہیں اس وقت، چونکہ اس کی جو مروجہ شکل تھی وہ شراب کی صورت میں تھی۔ ابھی جو دیگر نشہ آور اشیاء ہیں جو وہ تمام کی تمام بھی اس میں شامل ہیں، جو انسانی صحت کو تباہ کرتی ہیں اور وہ انسانی حواس کو معطل کرتی ہیں، اس کے جو دماغ کو معوف کرنے والی چیزیں، تمام منشیات اس میں شامل ہیں اسی خمر کے زمرے میں۔ اور میسر کا لفظ، میسر کے مفہوم ہے آسانی سے جو مال دولت ہاتھ آ جائے۔ اس میں اس وقت وہ جوئے کی ایک شکل تھی، وہ جو بھی شکل تھی وہ تیر کے ذریعے، پانسوں کے ذریعے تقسیم کرتے تھے۔ تو یہ جوئے کی کوئی بھی شکل ہو، آج جس طرح یہ انعامات ہیں پوری دنیا میں، یا لاٹریز ہیں یا پرائز بانڈ وغیرہ کے ذریعے، یا اس طرح مختلف قسم کی سکیموں میں جس میں ایک شخص کے پاس یکدم بغیر کسی محنت کے
وہ ایک اتفاق یا چانس کے ذریعے اس کے پاس دولت آ جاتی ہے، یہ بھی میسر میں شامل ہے۔ اور جو اس کا اطلاق ہے میسر کا، جوئے کا، وہ آسانی سے ملنے والا سارا پیسہ ہے۔ جس طرح یہ سود کا جو اللہ رب کریم نے ربا ہے، اس وقت تو وہ اس کی جو را فارم تھی، ابتدائی شکل تھی کہ وہ قرض دیتے تھے اور پھر اس کے اوپر جو منافع دیتے تھے، یعنی اصل زر سے زیادہ وہ سود ہوتا تھا۔ ابھی تو جو اس کی جس طرح ربا کی مختلف شکلیں ہیں کہ یہ جو سرمایہ کاری ہے اور صرف سرمایہ کی بنیاد پر ایک آدمی امیر سے امیر تر بنتا جا رہا ہوتا ہے، وہ دوسرے محنت کرتے ہیں، اس کے ملازم ہوتے ہیں، وہ رزق پیدا کرتے ہیں، دولت کماتے ہیں، اور اس کا بڑا حصہ کیپیٹلسٹ جو سرمایہ دار ہوتا ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے، اور جو اس میں سے بہت تھوڑا سا حصہ ورکرز یا ملازمین تک جاتا ہے۔ تو یہ بھی ربا کی ایک جدید شکل ہے، اور یہ بھی اللہ رب کریم کے ساتھ جنگ ہے۔ اسلامی معیشت میں جس طرح میسر کی اجازت نہیں ہے اللہ اور رسول کی حکومت میں، اسی طرح ربا کی اور ربا کی تمام جدید شکلوں کی بھی، جس طرح میسر کی، جوئے کی جدید شکلوں کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اس سے متعلق ہے، اور پھر یتیموں کے متعلق سوال کیا گیا، کیونکہ یہ جو میسر ہے اس کے بارے میں، جوئے کے بارے میں اللہ رب کریم فرمایا کہ اس میں اسم کبیر، یعنی اس میں یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ اسم کہتے ہیں اس محنان کو، پجمردگی کو، جس سے آپ کی زندگی کی جو توانائیاں ہیں، صلاحیتیں ہیں، جو محنت، مشقت اور مشکلات برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، اس میں کمی واقع ہو جائے، ٹھہراؤ آ جائے، جمود آ جائے، کم ہمتی آ جائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو آسانی سے دولت حاصل ہو جاتی ہے وہ آدمی کو تناسان اور صحت پسندی، کاہلی اور ناکارہ کر دیتی ہے۔ جو مال دولت پوری محنت سے، مشقت سے اور بھرپور کاوش سے، تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے خوب محنت سے کمایا جائے، اس سے انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس میں فائدے بھی ہیں لوگوں کے، یہ جو اس طرح آسانی سے مل جاتی ہے، لیکن جو اس کا اسم ہے، جو گناہ ہے، وہ اس کے نفع سے وہ زیادہ ہے۔ تو آسانی سے دولت بغیر محنت کے بے تحاشا، بے وجہ مل جانے والی دولت کا اسلامی نظام معیشت و مالیات میں کوئی تصور نہیں ہے، نہ ہی سرمایہ کی بنیاد پر دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور یتیموں کے بارے میں سوال پوچھا گیا، یسألونک عن الیتامی، تو ان کے بارے میں اللہ رب کریم نے جواب دیا ہے کہ ان کی اصلاح کرنا وہ خیر کا عمل ہے۔ تو یعنی یتیم کی پہلے بھی وضاحت کی جا چکی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا معاشرے میں کوئی پرسہ نہاد نہیں ہوتا، وہ حالات کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے، کچلے ہوئے لوگ۔ تو یہ آج جتنے بھی غریب لوگ ہیں پوری دنیا میں، خصوصی طور پر یہ ترقی پذیر ممالک میں اور جو ایک پسماندہ ممالک ہیں ان میں، اکثریت ان کی جو اسی یتیموں کی کیٹیگری میں، اسی زمرے میں شامل ہے کہ ان کے چاہے وہ ملازم ہوں، چاہے وہ کم آمدنی والے لوگ ہوں، یا ان ایسے پیشے اختیار انہوں نے کیے ہوئے ہوں جن کو اس باطن معاشرے میں معجوب سمجھا جاتا ہے، محنت مشقت والے یا اس طرح کے دیگر جو ایسے پیشے ہیں، تو یہ سب لوگ اسی یتیموں کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام جو قوانین ہیں، جو حکومتیں ہیں، حکومتی مشینری ہے، یہ صرف امراء کو، رؤساء کو اور یہ مترفین ہیں جو انیٹ کلاس ہے، انہی کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے، انہی کو ایک لوٹ مار کرنے کا اور انہی کو لوگوں پر حکمرانی کرنے کا حق دیتی ہے اور اس کو پروٹیکشن دیتی ہے۔ غریبوں کا، ایسے لاچار لوگ، بے بس، مجبور اور مقہور لوگ جن کا ناجائز استحصال ہو رہا ہوتا ہے، وہ زندگی کی بنیادی انسانی ضروریات سے بھی محروم ہوتے ہیں، ان کو یکساں مقام و تکریم بھی معاشرے میں نہیں ملتی، ان کی عدل و انصاف تک بھی رسائی نہیں ہوتی۔ تو یہ سارے جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ طاغوتی معاشرہ ہے، پوری دنیا میں ایسا ہی ہے۔ جو یورپین ممالک ہیں ترقی یافتہ، ان میں صورتحال قدرے حوصلہ افزا ہے، بہتر ہے کہ انہوں نے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے اس میں کافی پیش رفت کی ہے، اور اپنے جو سسٹمز ہیں، ادارے ہیں، ان میں بہتری لائی ہے۔ لیکن یہ جو مذہبی طور پر جاہل معاشرے ہیں، ترقی
ترقی یافتہ نہیں ہیں، ترقی پذیر ہیں یا پسماندہ ہیں، ان میں تو بالکل اندھیر نگری ہے۔ تو ان میں تو صرف وہ جو اشرافیہ طبقہ ہوتا ہے، نیٹ طبقہ، حکمران، سیاستدان، جو بیوروکریسی اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، یا جو سرمایہ دار ہیں، ریاست انہی کی گھر کی باندھی ہوتی ہے اور ساری مشینری انہی کو تحفظ دینے کے لیے کام کرتی ہے۔ عام آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب کریم نے انہی اس دور میں جو یتیم تھے، وہ اس معاشرے کے حوالے سے وہ وہی لوگ تھے جن کا کوئی والدین وغیرہ فوت ہو جاتا یا وہ اکیلے رہ جاتے، تنہا کوئی ان کا پرسان حال نہ ہوتا۔ تو آج کے دور میں یہ تمام جو جدید دور کے یتیم ہیں، یہ سب لوگ ان میں شامل ہیں، جن کو ورکر کلاس کہتے ہیں، جن کو مزدور آدمی، یا جو معاشرے میں ایسے مختلف پیشے اپنائے ہوئے ہیں جن کے پاس مال دولت نہیں ہے۔ ابھی آج کے دور میں جو دو ہی کلاسیں ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، اشرافیہ ہے، چاہے ان میں ٹاپ کلاس کے مذہبی پیشوا ہوں یعنی سامری ہوں، جو یہ طبقہ ہے وہ بڑی عیاشیوں میں اور بڑے تحفظات، پروٹیکشن اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو حکمران ہیں وہ فرعون، اور جو سیاستدان وغیرہ یا مختلف جماعتوں کے جو رہنما، جو سینیٹرز اور پارلیمنٹیرین، سارے یہ سارے آج کے دور کے ایلیٹ کلاس ہے، فرعون ہیں آج کے دور میں۔ اور یہ جو قارون ہیں، ہر دور میں، ہر معاشرے میں مترفین، یہ سرمایہ دار لوگ، عمرا، روسا، یہ سارے تحفظات اور مشینری اور پروٹیکشن انہی کے لیے ہے۔ جو عام آدمی ہے وہ تو کیڑے مکوڑوں اور زمین کا کچرا اور بوجھ بنا ہوا ہے، اس کی کیڑے مکوڑوں جتنی بھی اہمیت نہیں ہے۔ وہ حالات کی رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور معاشرے کی ٹھوکروں کی زد میں ہمیشہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب کریم نے ان کی جو اصلاح کا عمل ہے اس کو خیر قرار دیا، یعنی کہ ان کی اصلاح کو یقینی بنایا جائے تاکہ معاشرے میں کوئی ایک فرد بھی حالات کے رحم و کرم پر نہ ہو۔ اور یہ جو اللہ اور رسول کی حکومت ہے اس کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اسی مقصد کو لے کر تاکہ نو انسانی کے ہر بشر کو یکساں تکریم، یکساں وقار اور یہ حاصل ہوں، اور اس کی تمام انسانی بنیادی ضروریات ہیں وہ بطور حق اس کو ملیں، اور یہی اللہ رب کریم نے اس کو خیر قرار دیا ہے۔ اور یہ مومن معاشرے میں اللہ اور رسول کی حکومت میں یہ بنیادی طور پر سب کی اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس چیز کو یقینی بنانا کہ کسی بھی کے ساتھ ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کا ناجائز استحصال نہ ہو۔ تو جب جس معاشرے میں ان ایسی اقدار کو یقینی نہیں بنایا جاتا، وہ معاشرہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اور اس سے آگے جو مشرکین سے اجتناب کے متعلق ہے کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، یعنی جو مشرک عورتیں ہیں ان سے مومن نکاح نہیں کر سکتے، اس طرح جو مومنہ خواتین ہیں، عورتیں ہیں، وہ مشرک مردوں سے نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ ان دونوں کے راستے بھی الگ ہیں اور ان دونوں کی منزل بھی الگ ہے۔ تو وہ مختلف راستوں کے راہی اکٹھے، ان کا ازدواجی تعلق ان میں رہ نہیں سکتا، ان کی ترجیحات زندگی کی اور ہوتی ہیں، ان کا ہدف نصب العین اور منزل اور ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو عورتوں کے ایام حیض ہے اس سے متعلق پوچھا گیا، اس کے متعلق اللہ رب کریم نے جواب دیا، اور پھر رہنمائی اللہ رب العزت نے دی کہ تم جو اپنی یہ قسمیں ہیں ان کو ایک ڈھال مت بنا لو کہ میں یہ اچھائی کے کاموں سے ان کو ڈھال بنا کر روک نہ جاؤ، اور تقوی سے اور لوگوں میں اصلاح کرنے کے عمل سے، یعنی خواہ مخواہ کوئی اپنے ایسی چیز اپنے اوپر لازم کر دی یا کوئی قسم کھا دی یا عہد کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، وہ اصلاح فی الارض کا کام ہے، تقوی کا کام ہے، بر کا کام ہے۔ تو اس طرح کی قسمیں نہ اٹھاؤ، اس طرح کا عہد نہ کرو، اس طرح کی خود اپنے اوپر پابندیاں نہ لگاؤ، یعنی یہ جو تقوی کا، بر کا اور اصلاح کا کام ہے معاشرے میں یہ جاری رہے۔ عام طور پر یہ جو مختلف لوگوں کے درمیان جماعتوں یا فرقوں یا اس طرح کے لوگوں میں یہ جو ڈیڈ لاک آ جاتا ہے، ان میں ڈائلاگ اور مکالمہ رک جاتا ہے، اس سے یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ عمل متاثر ہوتا ہے۔ جب آدمیوں کے درمیان جو ڈائلاگ جاری رہتا ہے، مکالمہ جاری رہتا ہے،
افہام و تفہیم اور رواداری کا ماحول بنا رہتا ہے تو اس میں سے خیر اور اصلاح پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو مومنین کو ہمیشہ اسی کے لیے کوشاں ہونا چاہیے کہ ان میں اگر کہیں کوئی غلط فہمی، کوئی ایسا کیفیت پیدا بھی ہو جائے تو اس پر اصرار نہیں کرتے، اس کو فوراً رفع کرتے ہیں، اور آپس میں جو بر، تقوی اور اصلاح کا عمل ہے وہ آپس میں اور تمام نوع انسانی کے ساتھ اسی کو رواج دیتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تم ایسے نغو کے طور پر ایسے مطلب واہیات انداز سے اگر کوئی قسم کھا دیتے ہو، کوئی بات کر دیتے ہو، تو اس سے اللہ رب کریم تمہاری پکڑ نہیں کرتا۔ یعنی مومنین کو ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی اگر وہ غیر ارادی طور پر یا بے شعوری طور پر کوئی ایسی قسم کھا دیتے ہیں تو اس سے تو معافی مل سکتی ہے، اول تو اس سے بھی مومنین کو اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ لیکن اگر تم جو اپنے دن کے پکے ارادے سے کوئی کام کرتے ہو، قسم کھاتے ہو، کوئی عہد کرتے ہو، تو پھر اس کی پاسداری اور اس کی جو اس پر قائم رہنا وہ تمہارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ جو میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہیں ان کے حوالے سے ہے کہ جو لوگ علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں اپنے ازواج میں سے، وہ بھی زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک ہے، کوئی ناراضگی کی صورت میں، یا یہ ایک جہالت کا ایک یہ بھی رسم یا ایک تہذیب و تمدن ہے کہ ایک غیر متعینہ مدت کے لیے، لمبے عرصے کے لیے جو مرد اور خواتین میں جو میاں بیوی میں یعنی علیحدگی ہو جاتی ہے، طلاق بھی نہیں ہوتی لیکن وہ ایک اس طرح کا ایک معلق صورتحال ہوتی ہے کہ اس میں ان میں ایک جو باہمی قربت بھی نہیں ہوتی اور طلاق بھی نہیں ہوتی، ہینگنگ پوزیشن، تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے سے زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے۔ اب تو بہت جلدی مومنین مومنات کو ایک دوسرے کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ڈائلاگ ہو، مکالمہ ہو، غلط فہمیوں کا خاتمہ ہو، کیونکہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں تو اللہ رب کریم نے جو اس میں مودت اور رحمت رکھی ہے، تو یہ ایک دوسرے کے تکمیل کا ذریعہ ہوتا ہے۔ زوج کا مفہوم بھی یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے جو ایک سپورٹ ہوتے ہیں، اور گھر کا مجموعی نظام دونوں کے اشتراک سے ہوتا ہے، اور بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ ان دونوں کے رویوں سے وہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو جن خواتین کو پھر آگے یہ سلسلہ چل رہا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، خواتین سے متعلق ہے کہ انہوں نے 3 جو ان کے منتھلی سائیکلز ہوتے ہیں ان تک انتظار کرنا ہوتا ہے، اور یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ ان کے بطن میں جو اللہ رب کریم نے اولاد پیدا کی ہے اس کو چھپائیں، یعنی اگر ان کو حمل ہے تو اس کا اظہار کریں، اور پھر اس عرصے میں جو یہ 3 مہینے 4 مہینے طلاق کے دوران ہوتے ہیں تو ان میں جو خاوند ہیں وہ ان کو اللہ رب کریم نے حق دیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ اس کو لوٹا سکتے ہیں اپنی بیویوں کو، یعنی واپس وہ ازدواجی تعلق میں جڑ سکتے ہیں اگر وہ ارادہ کر لیں اصلاح کا۔ اس سلسلے میں جو مردوں کو اللہ رب کریم نے ایک درجہ دیا ہے، ایک فضیلت دی ہے۔ اور پھر طلاق کے احکام ہیں کہ طلاق 2 دفعہ ہو سکتی ہے، یعنی کہ یہ ایک طلاق کا جس طرح پہلے وضاحت کی جا چکی ہے، ایک پورا پروسیس ہے جس میں طلاق کا فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر 3-4 مہینے کا اس میں وقفہ ہوتا ہے، ان میں جب وہ پورے ہو جائیں اور دونوں فریق اس پر قائم رہیں کہ نہیں انہوں نے علیحدگی ہی کرنی ہے تو پھر طلاق واقع ہوگی۔ اب اگر ایک دفعہ طلاق ہو جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے، پھر دوبارہ وہ رشتہ ازدواج میں آنا چاہتے ہیں تو پھر وہ نکاح کریں گے اور ان کا رشتہ ازدواج دوبارہ سے قائم ہو جائے گا۔ پھر وہ چلتے رہتے ہیں آگے، اگر کسی وجہ سے دوبارہ ان میں موافقت نہیں رہتی اور اختلاف ہو جاتا ہے، اور اس حد تک اختلاف بڑھ جاتا ہے کہ وہ طلاق کا فیصلہ کر لیتے ہیں، تو پھر وہ دوبارہ طلاق دیں گے تو پھر اسی طرح وہ جو عدت کا عرصہ ہے 3-4 ماہ اس میں وہ عدت میں رہیں گے، پھر طلاق ہوگی۔ یہ اب جب طلاق ہو جاتی ہے جو 2 دفعہ طلاق ہو گئی ہے
یہ ہو دو دفعہ وہ جو ایک ہی نشست میں یکدم غصے میں، غلط فہمی میں یا جذبات کی رو میں، نفرت میں آ کر وہ طلاق 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 کہہ دیا، تو وہ جو طلاق کا مفہوم ہے وہ غلط ہے۔ اس طرح طلاق نہیں ہوتی۔ یہ جو میاں بیوی کا بندھن ہے، جو ایک رشتہ ہے، یہ اللہ رب کریم اس کو محکم اور اس کو ایسا رکھنا چاہتا ہے کہ اس میں دراڑ بھی نہ پڑے اور وہ ٹوٹے بھی نہیں، بلکہ زندگی کے آخری سانس تک میاں بیوی کا تعلق چلتا رہے۔ اور یہاں پر یہ موضوع براہ راست تو اس سے متعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ ادھر طلاق کا اور ازدواج کا موضوع ہے ان آیات میں، تو اس چیز کو بھی واضح کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو عام طور پر ایک باطن ایک تصور ہے کہ بغیر کسی وجہ کے دو دو تین تین چار چار شادیاں کرنا، یہ محض شہوت پرستی ہے، ہوس پرستی ہے، اور یہ فریب ہے اور من گھڑت چیز ہے۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے کہ جو ایسا کرتے ہیں اور اس کو معاذ اللہ استغفر اللہ اس طرح یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب کریم نے حکم، اللہ رب کریم نے اجازت دی ہے جب مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، یہ بالکل باطن اور خود گھڑا ہوا مذہب ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جس طرح کہ انسانی آبادی ہے، ایک مرد کے لیے ایک خاتون کا اصول ہی دائمی اور مستقل اصول ہے کہ مرد نے ایک ہی شادی کرنی ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ کسی کی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، یا اگر کوئی ایسا طبی طور پر جو نقص ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی کوئی خاتون، تو اس صورت میں وہ گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن ایسا قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ یہ جہالت ہے اور یہ شہوت پرستی اور ہوس پرستی ہے کہ ایک مرد ایک خاتون کے ہوتے ہوئے خواہ دوسری شادی کرنے، نہیں، ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ جو اجازت قرآن کریم میں دی گئی ہے، وہ جو پوری آیات ہیں، وہ ان کو اس مقام پر قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو وہ یتیموں کو اسی طرح، یعنی معاشرے میں جو لاوارث رہ جائیں، جو خواتین جن کا کوئی سرپرست نہیں ہو، ان کو حالات کے رحم و کرم پر یا غلط ہاتھوں میں جانے سے بچانے کے لیے، ٹھوکریں کھانے سے بچانے کے لیے، ان کو تحفظ دینے کے لیے کہ اگر ان میں وہ بھی ان یتیموں کے ساتھ تم عدل نہ کر سکو تو پھر ان کے ساتھ نکاح کا رشتہ قائم کر دو۔ یہ اجازت ہے، ایک گنجائش ہے اس صورت میں، اس مسئلے کے حل کے طور پر، لیکن یہ ہے کہ ایک اگر بیوی ہے اور پھر خواہ دوسری شادی کرنی، یہ شہوت پرستی ہے اور دین میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہوائے نفس کا اتباع ہے۔ یا پھر ایک کو طلاق دے کر ایک وقت میں، یہ تو جو ایک زیادہ جو شہوت پرست ہیں، خصوصاً جو گلف کے ممالک میں یہ ایسے بد کردار قسم کے جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہ وہ ایک وقت میں 4 شادیاں کر کے رکھتے ہیں، پھر ان میں سے ایک کو طلاق دے دی، پھر اور نئی بیوی نے آیا، تو یہ خبیث تو اتنے منحوس ہیں کہ ان کو انسانیت کے مقام پر بھی نہیں رکھا جا سکتا کہ وہ اسلام سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، تو اس چیز کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک مرد کا جو ازدواج کا رشتہ ہے وہ ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے اور ایک خاتون کے ساتھ ہوتا ہے بس۔ ہاں، اگر کوئی میڈیکل کی کوئی ایسی صورت ہو یا ایسی ہنگامی صورت پیدا ہو جائے، اس کا فیصلہ بھی جو امام المتقین ہے، جو اللہ و رسول کی حکومت ہے، جو معاشرہ ہے، اس نے کرنا ہوتا ہے۔ یہ ذاتی فعل بھی نہیں ہوتا کہ جس کا مرضی آئے منہ اٹھا کر وہ دوسری تیسری شادی اس وجہ سے کرتا جائے کہ اس کے پاس مال دولت ہے۔ وہ تو شہوت پرستی ہے، ہوائے نفس کا اتباع ہے، وہ درندہ ہے۔ درندہ، اس کو انسان بھی نہیں قرار دیا جا سکتا، بے شک وہ اپنے آپ کو جتنا بھی مذہب سے وابستہ اور جتنا اس نے مذہبی وضاقت، نماز روزہ جو کچھ بھی کر رہا ہو، تو وہ تو درندوں سے بھی گھٹیا ایک سطح پر ہے۔ تو یہ تو ادھر خصوصی طور پر عرب ممالک میں یہ تو ان کا کلچر ہے جو انہوں نے بنا رکھا ہے شہوت پرستی کی وجہ سے، کیونکہ مال دولت ان کے پاس بہت زیادہ ہے، وسائل ہیں، تو انہوں نے یہ کام کر رکھا ہے۔ دین میں اس چیز کی تصحیح کرنے، اصلاح کرنے اور اس کو اچھی طرح سمجھ دیں کہ ایک مرد کے لیے ایک عورت فواحدہ
کا قرآن کریم میں لفظ ہے، وہ اگر کہ یہ ایسا صورتحال ہوتی ہے معاشرے میں خواتین اور یتیم بچوں کی یا یتیم بچیوں کی یا ناوارث خواتین کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، اللہ اور رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی ایک باوقار اور محفوظ مستقبل کے لیے وہ مومنین کی ان کو رشتہ ازدواج میں دینے کا فیصلہ کریں کہ ہاں یہ صاحب حیثیت ہے، یہ بندہ 2 خواتین کی سرپرستی کر سکتا ہے، ان کی پرورش، ان کی دیکھ بھال اور ان کے تحفظ کا یقینی بنا سکتا ہے، اس کو پھر وہ لوگ ان کی ذمہ داری میں دے سکتے ہیں رشتہ ازدواج اور نکاح کے لیے۔ لیکن یہاں پر جو شہوت پرستی کو مذہب سے جوڑ دیا گیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کئی اور شعبوں میں، گوشوں میں جس طرح انہوں نے احادیث اور سنت اور روایات کو اللہ پر جھوٹ کر کے نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سے جھوٹ منسوب کر کے اس کو دین قرار دے دیا ہے، بالکل اسی طرح یہ جو یتیموں سے متعلق دین میں اجازت تھی کہ ان سے نکاح کر کے ان کو اس جو قسم پرسی کی اور اس کو ناوارث ہونے کی کیفیت سے نکالنے کے لیے تحفظ دینے کا عمل تھا، اس کو انہوں نے شہوت پرستی اور ہوس رانی کی ذریعہ بنا دیا۔ اور یہ بھی نبی کریم نے جو طلاق سے 2 دفعہ ہونے کا جو تذکرہ ہے، اس کے بعد پھر جو آگے آیات کا حصہ ہے وَلَا يَحِلُّ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ اگر تم جو اپنی بیویوں کو جو کچھ دے چکے ہو تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اس کو واپس لے لو، یعنی یہ جو مہر ہوتا ہے یہ ایک تحفے کی صورت میں ہوتا ہے۔ مرد کو چونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے اکتساب رزق کی فضیلت دی ہے، اس کو جو قوام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ انہوں نے جو خواتین کی جو ضروریات ہیں ان کی پوری کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، تو مرد اپنے مال میں سے جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو ایک تحفہ دیتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق خاتون کو، تو پھر وہ واپس نہیں دے سکتا، اسی چیز کا نام مہر ہے، یہ بطور تحفہ ہوتا ہے۔ تو ہاں، اگر یہ کہ تم وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، ان تخافا اللہ یقوم حدود اللہ، تو پھر تم یہ جو علیحدگی ہے یا کوئی خاتون مہر واپس کر کے اس نکاح سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے، تو یہ اس سلسلے میں ایک راستہ موجود ہے، ورنہ عام حالات میں اگر مرد طلاق دیتا ہے، دونوں طلاق پر راضی ہوتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں طلاق کا، تو پھر اس صورت میں مرد اس سے جو کچھ اس نے مہر دے دیا ہے وہ واپس نہیں دے سکتا، وہ ایک تحفہ ہے۔ پھر آگے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اللہ رب کریم نے فرمایا تلک حدود اللہ ہے فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں جن کو پامال نہیں کرنا۔ اور پھر اسی سلسلہ کی آگے احکام ہیں اور آیات ہیں، اور اس کے اگلے حصے میں ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی کہ اگر 2 مرتبہ طلاق ہو جاتی ہے تو پھر 2 مرتبہ کی طلاق کے بعد، یعنی اسی پورے پروسیس کے بعد اگر پھر بھی وہ دوبارہ آپس میں رشتہ یا ازدواج میں منسلک ہونا چاہتے ہیں وہی میاں بیوی، تو پھر وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرے گی، لیکن یہاں پر اس چیز کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ یہ جو حلالہ جس چیز کا ایک تصور ہے، یہ بھی اسی طرح جہالت اور باطن تصور ہے، دین میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بھی ایک خود ساختہ اور ایسا باطن تصور ہے کہ جس کو سن کر بھی شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ ایک جو غیرت مند خاتون ہے یا مرد ہے وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ انہی ملعونوں کا، انہی جاہلوں کا جو خود گھڑا ہوا اسلام ہے، اس میں انہوں نے اس کا تصور دیا ہے کہ وہ محض ایک رات کے لیے نکاح کا رشتہ قائم کرنا اور پھر اس کے بعد واپس، دین میں اس طرح کا کوئی ایسی چیز کا، فحش کا یا ایسی بے حیائی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو کسی اور کے ساتھ ایک میاں بیوی ہیں، اب تو کسی جوڑے میں ایسی نوبت آنی ہی نہیں چاہیے، ان کو خود اتنا ذمہ دار اور اتنا باشعور ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ طلاق ہو گیا ہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ اور کہیں کسی جگہ پر رشتہ کریں۔ جب ایک دفعہ وہ 4 مہینے سوچنے کے بعد بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ علیحدہ ہی رہیں گے، تو پھر ان کو پہلی دفعہ ہی دوسرے کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے، ان کو کہیں اور، اگر انہوں نے شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، کسی اور جگہ کریں، بن فرض محال۔
وہ دوبارہ ان کو احساس ہوتا ہے چلو ایک دفعہ تو ہو گئی، دوبارہ نکاح کر لیا، لیکن اگر وہ سلسلہ اسی طرح پھر چلتا رہتا ہے نارمل روٹین سے اور پھر ان طلاق دے دیتے ہیں تیسری دفعہ، تو ان کو سوچنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ انتہائی غیر سنجیدہ ہے، اور انہوں نے نکاح جیسے ایک احترام والے رشتے کو، ایک بندھن کو جو دینی اور سماجی بندھن ہے، اس کو انہوں نے مذاق بنا لیا ہے طلاق کو اور نکاح کو۔ تو ان کو تو 2 دفعہ طلاق ہونے کے بعد آپس میں پھر تیسری دفعہ شادی کرنے کا سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر وہ سوچتے ہیں تو وہ احمق ہیں، بیوقوف ہیں، اور معاشرے کو اس چیز سے ان کو روکنا چاہیے کہ تم نے یہ مذاق بنا رکھا ہے یہ نکاح کو اور شادی کو۔ لیکن ان کیس چونکہ نوادو شریک انسانی کمزوریوں سے، اس کے جذبات سے، ہر چیز سے آگاہ ہے، تو پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کو گنجائش دی ہے کہ وہ اگر 2 دفعہ طلاق کے بعد بھی وہ اس کو احساس ہوا یا کوئی غلط فہمی تھی یا جو بھی، کیونکہ طلاق کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، نہ ہی نکاح بچوں کا کھیل ہے، دونوں کے لیے پورا شعور، سمجھداری اور ذمہ داری، احساس ذمہ داری ہونا ضروری ہے، تب یہ دونوں اقدام کیے جائیں۔ اب تو نکاح سے پہلے میچورٹی ضروری ہے، تربیت ضروری ہے، اور نکاح کی ذمہ داریوں سے آگاہی ضروری ہے، اور نکاح کے بعد پھر جو طلاق کے جو نقصانات ہیں اور اس کے جو مضمرات اور جو اس کے اثرات ہیں ان کا شعور ضروری ہے، کیونکہ اس سے بچوں کے اوپر اور معاشرے کے دیگر افراد پر جو منفی اثر پڑتا ہے، تو یہ طلاق بھی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی میاں بیوی اس حد تک ایک غیر ذمہ داری اور حماقت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ 2 دفعہ طلاق ہونے کے بعد، یعنی ان کا 1 دفعہ نکاح ہوا پھر طلاق ہو گئی، پھر دوسری دفعہ نکاح ہوا پھر طلاق ہو گئی، یعنی 2 دفعہ نکاح 2 دفعہ طلاق کرنے ہونے کے بعد پھر وہ تیسری دفعہ پھر نکاح آپس میں ہی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو اتنی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ یا تو پھر وہ شادی کریں نا، اگر کرنی ہے تو کسی اور جگہ پر کریں۔ لیکن ان کیس اگر ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ طلاق کے بعد جو تیسری دفعہ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر وہ براہ راست، کیونکہ بچوں کا کھیل نہیں بنانا ہے اتنے اہم رشتے کو، ایک معاہدے کو، ایک زندگی بھر کے بندھن کو، کہ ایسے بچوں کی طرح بنایا توڑا، یہ ایسی نہیں ہے دین میں اور شریعت میں۔ یہ رشتے، یہ انسانی معاشرے کی جو ایک اکائی ہے، وہ ایک گھر ہوتا ہے، وہ ایک خاندان ہوتا ہے، تو خاندان کی جو بنیاد ہے وہ بڑی محکم ہونی چاہیے، وہ ساری زندگی کے آخری سانس تک کا ایک بندھن ہوتا ہے، اور اس کو اسی طرح چلانا ہوتا ہے۔ یہی اگلی نسلوں کے بچوں کے ایک تربیت پر اور ان پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس حوالے سے اس کی اہمیت کو جاننا ضروری ہے۔ تو اگر وہ تیسری مرتبہ نکاح کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر وہ نکاح نہیں کر سکتے، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب 2 دفعہ انہوں نے نکاح کیا، 2 دفعہ طلاق دی، پھر وہ نکاح نہیں کر سکتے، پھر وہ کسی اور کے ساتھ ان کو شادی کرنی ہوگی، یعنی خاتون کو کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا۔ اور یہ نکاح، یہاں پر یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے، یہ جو حلالہ کا باطن تصور انہوں نے گھڑا ہوا ہے، تو یہاں پر یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو تیسری جگہ نکاح ہوتا ہے، یہ کسی پروگرام کے تحت یا پہلے سے منصوبہ بندی کر کے نہیں ہو سکتا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں گی اور پھر طلاق دے دوں گی، جب یہ مجھے طلاق دے دے گا اور پھر ہم واپس وہی پہلے والے میاں بیوی شادی کر لیں گے۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ باطن عمل حرام ہے، جی، کیوں کہ نکاح جب کیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر کسی اور جگہ اس کا نکاح ہوتا ہے اور پھر وہ معبود کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اب تو ارادتاً ایسا نہ ہو، نہ مرد کی طرف سے ہو نہ خاتون کی طرف سے، یعنی جو نیا شوہر ہے اور وہ اس کی جو بیوی ہے، ان کے دونوں میں سے کسی کے بھی ذہن میں نہ ہو کہ ہم پھر علیحدہ ہو جائیں گے یا ایک وقت کے لیے ہم نکاح کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ باطن اور حرام عمل ہے، اور اگر وہ اس طرح نکاح کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ایک ازدواج کا بندھن ہے، ساری زندگی کے لیے، تو پھر اس کی گنجائش ہے کہ وہ نکاح کریں۔ اور اگر یعنی اس کو تیسرا نکاح ایک جو کرنا ہوگا وہ مستقل نکاح کے طور پر کرنا ہوگا۔ پھر اگر اتفاقاً ایسا ہوتا ہے یا آگے چل کر کوئی معاملات ہوتے ہیں، ان میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، تو پھر ان کی طلاق ہوگی اور اسی طریقہ کار کے مطابق ہوگی، اور جب وہ طلاق اگر ہو جاتی ہے
تو وہ جو عورت ہے وہ پھر اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، لیکن ایسی نوبت آنی نہیں چاہیے۔ مومنین کو اتنا ہر حوالے سے باشعور، سمجھدار اور سنجیدہ ہونا ضروری ہے کہ اول تو پہلی دفعہ ہی طلاق کی نوبت نہ آئے، یعنی رشتہ کرنے سے پہلے وہ اپنے معاملات، اپنا مزاج اور پختگی فکر کو دیکھ لیں ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کا زوج ہونا چاہیے، ہم پناہ ہونا چاہیے، تو پھر وہ رشتہ کریں تاکہ اس میں کبھی کوئی دراڑ پڑنے کا، خلیج جانے کا امکان ہی نہ ہو۔ لیکن اگر ان کیس آ جاتا ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے، ممکن ہے اس چیز کا معاشرے میں، تو پھر دوسری دفعہ ان کو نکاح کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ تو یہ تیسری کی پھر نوبت ہی نہیں آئے گی، لیکن اگر آتی ہے تو پھر اس طریقے سے آئے گی، وہ محض ایک رات کے لیے نکاح کرنے والا جو باطن اور ایک حرام عمل ہے، اس کا دین میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اور ان آیات کے بعد آخر میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ کہ یہ اللہ کی حدود ہیں جو بیان کی جاتی ہیں اس قوم کے لیے جو علم والی ہے، یعنی وہ اللہ کی حدود کو جانے، اہل علم ہیں، اور ان کو معاشرے کی اصلاح کے لیے ان حدود کی پاسداری کریں۔ جہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سارے پہلی آیات میں جو اللہ رب کریم نے وہ آئینی زندگی سے متعلق جو حدود اللہ کے الفاظ آئے ہیں، دوسری آیات میں بھی وہ طلاق کے معاملات میں، اور ان معاملات میں یہ مہر کے متعلق ہے، اور پھر یہ طلاق کے متعلق ہے، اور اس طرح کے معاملات کے بعد اللہ رب کریم نے یہ جو شہر حرام سے متعلق اور شراب اور جوا اور ان چیزوں سے، یتیموں سے متعلق ان سارے معاملات کو، یہ تمام کے تمام معاشرے کے انفرادی و اجتماعی زندگی کے مختلف گوشے ہیں۔ کبھی بھی انفرادی زندگی کو اجتماعی زندگی سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور اجتماعی زندگی تو تشکیل ہی افراد سے پاتی ہے۔ انفرادی زندگی اور انفرادی اعمال سے اجتماعی اعمال بنتے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اس طرح جس طرح انسانی وجود میں مختلف آرگنز ہیں، اعضاء ہیں، سب ایک دوسرے کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور ایک دوسرے کے ذریعے ہی ان کی بقا ہے۔ بالکل اس طرح معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ افراد کے جو مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مختلف کردار ہوتے ہیں، ان کی شخصیت کے مختلف گوشے ہوتے ہیں، انہی سے ہی وہ پورا معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرے کے تمام امور چلائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان سب امور میں، سب گوشوں سے، یعنی اس کے کردار کے حوالے سے، آئینی زندگی کے حوالے سے، معاشرتی ذمہ داریوں کے حوالے سے سارا تذکرہ کر کے پھر ان کو حدود اللہ قرار دیتا ہے، اور ان کو بیان ہی اسی لیے کی جاتا ہے کہ تاکہ جو علم والے لوگ ہیں وہ اس سے ان کی رہنمائی کے مطابق اپنے انفرادی و اجتماعی معاملات کو چلائیں۔ سورۃ البقرہ کی آیات 178 سے لے کر 187 تک، یہ بھی کافی ساری آیات ہیں، تو ان میں سے بھی جو ان کے بعض حصے ہیں آیات کے جو ان سے متعلقہ ہیں، ان کا جو حوالہ ہے کتب علیکم القصاص فی القتلیٰ کہ قتل سے متعلق اس کا جو بدلہ لینا ہے، قصاص انویسٹیگیشن کے مفہوم میں جو بیان کرنا، اس کے وجوہات کا تعین کرنا، اس کے جو مرتکب افراد ہیں، جو عوامل ہیں، ان کا تعین کرنا، اس کی تہ تک پہنچنا، یہ سب قصاص میں شامل ہے۔ اور پھر جس نے جرم کیا ہے، جو کیا ہے، جتنا کیا ہے، اس کے مطابق اس کو سزا دینا، یہ سب قصاص اسی چیز کا، اسی عمل کا نام ہے۔ تو یہ اللہ کریم نے، اللہ وحدہ لا شریک رب نے لکھ دیا ہے، لازم قرار دیا ہے، حکم دیا ہے اس کا، کتب علیکم القصاص فی القتلیٰ، اگر قتل ہو جائے تو اس کو ایسے ہی نہ چھوڑ دو، ورنہ یہ سارا معاشرے کی موت ہے، پورا سماجی سٹرکچر دھڑام سے گر جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے معاشرے، ایسے نظام جہاں پر جرائم کو اس طرح بنا تحقیق چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں پر مجرم آزاد ہوتے ہیں، تو وہ پورے معاشرے کو تہس نہس کر دیتے ہیں اور اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو جو معاشرہ عدل و قسط کے اوپر جس کی بنیاد ہوتی ہے، اصلاح کے اوپر جس کی بنیاد ہوتی ہے، تو اس میں جو ہر جرم مرتکب ہوتا ہے، ہر مجرم ہوتا ہے، اس کو اپنے جرم کے مطابق سزا ملتی ہے، اور سب کے لیے یکساں سزا ہوتی ہے اور کڑی سزا ہوتی ہے۔
تو اگر جن معاشرے میں ایسا نہیں ہے تو یقیناً ایسے معاشرے ان کی بنیاد اصلاح پر نہیں ہے، ان کی بنیاد اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی پر نہیں ہے، عدل و قسط پر نہیں ہے۔ جو صالحین کے معاشرے ہوتے ہیں، جو مومنین کے، متقین کے، عباد اللہ کے جو معاشرے ہوتے ہیں، وہاں پر مجرم کبھی بھی اس طرح ارتکاب جرم کر کے اس کے جو سزا ہے اس سے بچ نہیں سکتا۔ وہ اس کو سخت آہنی ہاتھوں سے اس کی گرفت کی جاتی ہے، چاہے جرم کرنے والا کوئی بھی ہو، اس کا تعلق کسی نسل سے، کسی ذات سے، کسی قبیلہ سے اور کسی طبقہ زندگی سے ہو، کسی شعبہ زندگی سے ہو، تو وہ سب کے لیے جو قوانین ہیں، جو حدود و قیود ہیں اور جو سزائیں ہیں، سب کے لیے یکساں ہوں گی۔ اور اس چیز کا اللہ رب کریم نے جو ایک پیمانہ اور اصول بتا دیا ہے، الحر بن حر ون عبد بن عبد ون انثی بن انثی، یعنی آزاد قتل کرے گا تو اس کے بدلے آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آزاد قتل کرے اور وہ اپنے ایک تنافی کے طور پر وہ اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے کوئی اپنا غلام پیش کر دے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ نہیں، غلام قتل کرے گا تو وہی غلام ہی قتل ہوگا، اور خاتون قتل کرے گی تو وہی خاتون ہی اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت۔ پھر اس کے بعد اللہ رب کریم نے آگے یہ آیات کا سلسلہ چل رہا ہے کہ اگر جب کسی پر موت واقع ہو تو یعنی اس پر موت طاری ہو رہی ہو تو وہ اگر اس کو کوئی ترکہ چھوڑتا ہے، کوئی مال دولت اس کے اثاثے ایسے ہیں تو اس کے متعلق وہ وصیت کرے والدین کے لیے، جو قرابت دار ہیں ان کے لیے معروف طریقے کے مطابق، یعنی وہ اس میں عدل و قسط سے کام لے۔ اور پھر اس کے بعد یہ روزوں کے متعلق ہی اللہ رب کریم نے جو حکم دیا ہے کہ تمہارے اوپر روزے بھی کما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی جس طرح قصاص واجب اور لازم قرار دے دیا ہے، اسی طرح وصیت کرنا بھی اللہ رب کریم نے، تاکہ معاشرے میں ایسا نہ ہو کہ جو کوئی بندہ ترکہ اور اس کی جائیداد ہو اور پھر ان کے ورثاء میں پھر ایک کشمکش، ایک میں کھینچا تانی ہو اور بے یقینی کی صورتحال ہو۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو جس طرح پہلی نشست میں تذکرہ ہو چکا ہے، جو اس کی جو ترکہ کی تقسیم کے متعلق جو اصول تھے، اس طرح اس وقت کے جو معاشرہ کے حوالے سے تھے، تاکہ ناقانونیت اور اس طرح کا تصور نہ ہو کہ کس نے کتنا حصہ دینا ہے، اس کو ریگولرائز کیا گیا قرآن کریم میں۔ اور پھر جو روزوں سے متعلق ہے، سیام سے متعلق، ان کے لیے کہ ان کو تمہارے اوپر لازم کیا گیا ہے، واجب کیا گیا ہے، جس طرح تم سے پہلوں میں تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پہلے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ جو روزے ہیں، سیام، ایک مہینے میں جو دن کے آغاز سے پہلے سے لے کر روشنی نمودار ہونے کے وقت سے لے کر جو رات کی ابتدا تک جو مومنین اور مومنات کھانے پینے سے قطعی اجتناب کرتے ہیں اور جو ازدواجی تعلقات سے اجتناب کرتے ہیں، اسی چیز کا نام روزہ ہے اور صوم ہے۔ اور یہ مومنین کے لیے لازم ہے، یہ ایک ضبط نفس کے لیے ایک مشق ہوتی ہے، ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ اگلے سال تک تاکہ ضبط نفس کا مظاہرہ کر سکے، اور جو اس میں اگر کوئی ایسی کوتاہیاں ہیں، کوئی خامی ہیں، جس طرح لوگ اس کے سگریٹ نوشی کے یا یہ نسوار وغیرہ اور اس طرح کی یہ بشری خامیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ بھی بیماریاں ہیں، اخلاقی اور شخصی بیماریاں ہیں جن میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو جب ایک مہینے میں وہ ان کو ترک کر سکتے ہیں تو پھر پورے سال کے لیے، تاکہ اگر اس میں یہ خامی، کمزوری، یہ بیماری ہے تو وہ اس کا علاج کرے، اس مہینے میں ٹریننگ کرے اور آئندہ کے لیے اس سے وہ چھٹکارا پا لے۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے روزہ رکھنے کا۔ ایک آدمی ہے روزے آنے سے پہلے بھی وہ سگریٹ نوشی کرتا ہے، نسوار رکھتا ہے اور پھر روزے بھی رکھتا ہے، اور روزوں کے بعد پھر اس پر لگ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو روزے کا جو تقویٰ ہے، ضبط نفس جو پیدا کرنا مقصد تھا، اس کے اندر ایک پورا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد وہ ضبط نفس پیدا ہی نہیں ہوا۔ روزے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب کریم کی جو حلال کردہ چیزیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے، ایک مخصوص دورانی کے لیے، ایک مخصوص ایام کے لیے۔ تو وہ روکنے کا مطلب یہ ہے، بالکل اس طرح جس طرح ایک گھوڑا ہے، بے شک بڑا صحت مند ہو اور بڑا ایک
اس میں توانائی ہو، لیکن جو اس کے سوار کے ہاتھ میں لگام ہوتی ہے اس کے ذریعے اس کو کنٹرول کرتا ہے کہ اس کو گھوڑے کو کس سمت میں لے کر جانا ہے، کہاں روکنا ہے، کہاں دوڑانا ہے۔ تو مومن کا بھی اپنے اوپر اسی طرح ضبط نفس اور کنٹرول ہونا چاہیے کہ جن حدود سے اللہ رب کریم نے منع کیا ہے، اس کی وضاحت پہلے بھی ہو چکی ہے کہ جس طرح یہ حج کے دوران اللہ رب العزت نے شکار سے منع کیا ہے، تو وہاں پر ان کی اگر نیزوں کی اور آگے بھی شکار ہو، تیر کے سامنے بھی شکار ہو، تو وہ پھر بھی شکار نہیں کرتے، وہ ضبط نفس کے لیے یعنی مواقع ہونے کے باوجود صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے جو رکنا ہے، یہی اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ تقوی کا آگے اس کے مزید وضاحت آ رہی ہے ان آیات سے متعلق، تو یہ مفہوم ہے تاکہ اس میں اتنا ضبط نفس پیدا ہو جائے۔ تو اس سے پہلے یہ جو روزے ہیں، سیام ہیں، صوم ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں جب نزول قرآن کے ساتھ یہ لوگوں پر واجب کیے گئے، پہلے بھی جو امتیں تھیں ان پر بھی یہ روزے اسی طرح اللہ رب کریم نے لکھ دیے تھے، ان پر واجب کر دیے تھے تقوی کے حصول کے لیے۔ اور پھر ان آیات کے آخر میں جو اللہ رب کریم نے واضح کیا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، کہ اور جو ازدواجی تعلقات ہیں میاں بیوی کے، ان سے ان کو ترک کرنا ہوتا ہے اگر جو لوگ عاکفون فی المساجد، مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں۔ مسجدوں میں بیٹھنے والے لوگوں نے اپنے اس وقت تک جب تک کہ وہ حالت اعتکاف میں ہوں، انہوں نے اپنے جو ازدواجی تعلقات ہیں ان سے اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے۔ یہ جو اعتکاف کا ابھی جو ایک مروجہ تصور ہے، یہ دین میں اس تناظر میں اعتکاف کا جو حکم نہیں ہے۔ یہ جو اعتکاف ہے ابھی تو جہاں پر یہ رمضان کے آخری 10 یا 3 دنوں میں مسجدوں میں بیٹھ کر وہاں پر وہ نمازیں اور نفل اور قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اعتکاف بنیادی طور پر اس کو سمجھ لیں کہ جو لوگ جن میں اللہ رب کریم نے جن کو کوئی صلاحیت دی ہوتی ہے، ان میں غور و فکر کی اتنی صلاحیت ہوتی ہے، علمی لحاظ سے کوئی اور ان میں ہنر ہوتا ہے، ٹیکنالوجی ہے، وہ کوئی اہم صاحبان دانش ہیں جو کہ بالکل اپنے آپ کو مختص کر دیتے ہیں کہ وہ دین کے لیے اپنے مستقل طور پر اس میں غور و فکر، مشاورت اور اس میں ایک پالیسی سازی یا اس مقصد کے لیے، تو یہ اسی وجہ سے وہ اپنے ان دنوں کے لیے، چاہے وہ ابھی اس کا قرآن کریم میں اس طرح تذکرہ نہیں ہے کہ وہ 3 دن ہے یا 10 دن ہے یا 1 ماہ ہے یا جتنا بھی عرصہ ہے، وہ اس میں اس کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ وہ جب اس کام کے لیے بیٹھے ہوں، کیونکہ اس میں انتہائی یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے اور گہرے غور و فکر کی اور پورے فوکس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس صورت میں وہ معمول کی جو زندگی ہے اس سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اسی طرح عام معاملات میں جس طرح عام زندگی گزر رہی ہوتی ہے، روزگار کمانا یا ایکسرسائز وغیرہ، ورزش یا خریداری یا عزیز و اقارب سے ملنا جلنا، سونا جاگنا، اس میں آدمی کی جو توجہ ہوتی ہے وہ اتنی مرکوز نہیں ہوتی، اس میں خیالات میں انتشار ہوتا ہے، کیونکہ مختلف جو ہی سرگرمی بدلتی ہے آپ کی توجہ اور طرف چلی جاتی ہے۔ لیکن آپ جس طرح آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک فوکس برقرار رکھنے کے لیے جو لوگ یہ اہلیت رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اس دوران ان کو اپنی معمول کی زندگی سے کٹنا ہوتا ہے۔ یہ کچھ مخصوص وقت بھی ہو سکتا ہے، یہ دنوں تک بھی ہو سکتا ہے، مہینوں تک بھی ہو سکتا ہے، یہ صورتحال کے مطابق اور وہ اس ذمہ داریوں کے تناظر میں اس کا تصور ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کا ذکر ہے کہ تم اگر اس چیز کے اوپر جو مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو، تو پھر تم اس طرح کی اپنی جو معمولات زندگی ہیں ان کو اپنے آپ کو روکنا ہے ان سے، تاکہ تمہارا فوکس برقرار رہے، ارتکاز، اور تم زیادہ درست انداز سے فیصلہ
فیصلے کر سکو اور پالیسیز بنا سکو۔ ہاں یہ جو ابھی اعتکاف کی شکل ہے کہ جس میں محض نوافل پڑھنا اور ذکر اذکار کرنا اور محض قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ ناحاصل مشق ہے۔ اس اعتکاف سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ کسی کام کی سوچ و بچار کے لیے نہیں بیٹھتے، وہ پالیسی سازی کے لیے نہیں بیٹھتے، بلکہ اعتکاف میں جانے سے پہلے جو معمولات زندگی ان کے چل رہے ہوتے ہیں، اعتکاف مکمل ہونے کے بعد بھی وہی ہوتے ہیں۔ وہ اس کا کوئی ثمر نہیں ہے، یہ ابھی اس اعتکاف کو ناحاصل مشق بنا دیا گیا ہے۔ ورنہ جو اعتکاف کا درست تناظر یا درست مفہوم ہے وہ اس کے لیے ہے۔ یہ تو عام آدمی اس میں بیٹھ جاتے ہیں، ان میں کوئی ایسی صلاحیت، کوئی قابلیت، کوئی مشاورت، کوئی پالیسی سازی، کوئی حکمت عملی طے کرنا، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک بے مقصد، جس طرح نمازیں یا روزے یا حج زکوٰۃ آج کل صدیوں سے بے مقصد اور ایک بے روح قسم کے ایک محض، اس کی وضاحت پہلے کی گئی تھی ایک نشست میں، وہ ایک مردہ رسوم باقی رہ گئی ہیں، تو اعتکاف بھی وہی شکل اختیار کر چکا ہے۔ پھر آخر میں جہاں رب کریم نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ سارے معاملات جن میں انفرادی زندگی سے بھی متعلق ہیں، گھریلو زندگی سے بھی متعلق ہیں، معاشرتی زندگی سے بھی متعلق ہیں، پالیسی سازی سے بھی متعلق ہیں، اور خمر میسر سارے معاملات کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان کی خلاف ورزی نہیں کرنا۔ یہ حدود اللہ سے متعلق چند آیات تھیں جن میں حدود اللہ کا تذکرہ ہے، بات سمجھانے کے لیے، ایک خاکہ اور ایک نقشہ آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے۔ ورنہ جو مکمل حدود اللہ ہیں وہ قرآن کریم کا پورا مطالعہ کریں گے، غور و فکر کریں گے، تب آپ کے سامنے سارے مقامات خود آئیں گے، خود ان میں غور و فکر کریں اور اس کو اولین ترجیح پر رکھیں۔ اس سے اگنا جو دوسرا ضمنی موضوع ہے وہ ہے محرمات سے، کہ جن چیزوں کو رب کریم نے حرام قرار دیا، جن سے روکا ہے کہ وہ کام نہیں کرنے۔ یہ سورۃ الانعام کی آیات 151 152 ہیں، جہاں بھی وضاحت کی جاتی ہے دوبارہ کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ جو ان چند آیات میں جو محرمات بیان کیے جائیں گے صرف وہی محرمات ہیں، نہیں، یہ محض تعارف کے لیے ہیں، یہ ایک خاکہ آپ کے سامنے، ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے۔ ورنہ پورے قرآن کریم میں آپ کو متعدد مقامات پر جن چیزوں سے اللہ رب کریم نے جن کو حرام قرار دیا، آپ خود ان کا مطالعہ کریں، ان کو پڑھیں۔ اس کتاب کا نہ وحدہ نہ شریک کی نازل کردہ کتاب کا ایک ایک لفظ انمول ہے اور بے بہا اہمیت کا حامل ہے۔ کسی ایک لفظ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ اضافی ہے، یہ زائد ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ناتعلق رہا جا سکتا ہے۔ ہر طرح کے حالات کے لیے، ہر طرح کے معاشروں کے لیے قرآن کریم میں رہنمائی ہے۔ آپ جب پورے قرآن کریم کا لفظ بہ لفظ بار بار مطالعہ کریں گے، اپنی پوری زندگی کا یہ چلن اور یہ طریق بنائیں گے، تب آپ اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب کی جو حقائق اور معارف اور اسرار اور رموز ہیں وہ آپ پر آشکارا ہوتے جائیں گے۔ یہ ایک زندگی کی اولین ترجیح ہے اس کو بنانا ہے، یعنی سارے معاشی معاملات چلانے ہیں، جو دیگر معاشرتی اور گھریلو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنی ہیں، اور اس کے ساتھ اولین ترجیح پر اللہ رب کریم کی جو وحی ہے قرآن کریم، اس کا مطالعہ، اس سے جو آپ کا جڑنا ہے، اس کی جو اتباع ہے، اس سے کا جو روشنی اور شعور اپنے قلب میں پیدا کرنا ہے، اس علم کو اپنے سینے کے اندر اتارنا ہے قلب کے اندر، یہ آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اور یہ ایسا تب ممکن ہے جب آپ نغویات سے، نحویات سے، یہ باطن مذہبی رسومات سے اور اس طرح کی مجالس سے، یہ محض جو نحو و لعب انہوں نے دین کو بنا دیا ہے، اس سے نکلیں گے۔ دن رات آپ کی جو ترجیح ہوگی کہ جو بھی آپ کے پاس وقت ہو، آپ وقت خود نکالیں گے، یہ کھیل کود سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کو جو بھی ایک ایک لمحہ بھی، ایک ایک منٹ بھی آپ کو جو ملے، اس میں سے ہر روز تھوڑا تھوڑا جتنا بھی گنجائش ہو، بڑھتے جائیں، آپ اس کو مکمل کریں، پھر اثر نو شروع ہو جائیں، پھر اس کو مکمل کریں، پھر شروع ہو جائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ تب اس طرح آپ کسی
شجر کے نشو و نما پانے سے لے کر اس کے ثمرآور ہونے تک کے مراحل کو دیکھیں کہ کس طرح وہ ایک بیج جب زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ نمی جذب کرتا ہے، اس میں پھولتا ہے، نرم ہوتا ہے، پھر اس کا چھلکا پھٹتا ہے، پھر وہ زمین کو مٹی کو پھوڑ کر اسے باہر نکلتا ہے، تو ہر لمحے آپ دیکھیں گے کہ اس میں بتدریج ارتقاء نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، مختلف پیکروں میں ڈنتے وہ نت نئی ٹہنیاں ذرہ ذرہ اس میں بظاہر جو اگر مسلسل اس کو دیکھیں، روزانہ دیکھیں تو اس میں تبدیلی بھی محسوس نہیں ہوتی، لیکن اس میں ارتقاء ہو رہا ہوتا ہے، نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، تب جا کر وہ اپنے مراحل جو اس میں پتے، جو ایک مضبوط تنا اور شاخیں، اور اس پر پھر پھول لگتے ہیں، پھر پھل لگتے ہیں، پھر پکتے ہیں. تو بالکل یہی پروسیس ہے آپ کی جو تغیر نفس ہے، تزکیہ نفس ہے، جو آپ کے علم اور شعور کی جو ارتقاء ہے، وہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب آپ مسلسل اس چیز کے ساتھ ہر طرف سے منہ موڑ کر، رخ پھیر کر، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جب آپ ہر طرف سے رخ موڑ کر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی طرف یکسوئی کے ساتھ رخ کریں گے، تب یہ ایک نتائج ملیں گے آپ کو، اور تب آپ کے اندر تغیر نفس ہوگا، تب اصلاح ہوگی، اور تب آپ راسخون فی العلم کی جو منزل ہے اس کی طرف جائیں گے. تو سورۃ الانعام کی آیات نمبر 151 152 ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور یہ آیات آگے چلتی ہوئی ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور آگے یہ سلسلہ ہے ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور آخر میں جو ان آیات کا حصہ ہے وَإِذْ كُنْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یہ بھی جو احکامات ہیں جس میں اس کا آغاز ہے ان آیات کا، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، کہ ان سے کہہ دیجئے، ان پر واضح کر دیجئے کہ آؤ کہ میں تلاوت کروں ان چیزوں کی، ان احکام کی متعلق وہ تمہیں بتا دوں، آگاہ کر دوں اللہ کی ان آیات سے، ان احکام سے، جن چیزوں کو اللہ رب کریم نے تم پر حرام قرار دیا ہے. ما حرم ربکم، اس میں پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اب اگر ایک آدمی ہے جو اسی جو پہلے حکم کی حکمدونی کر رہا ہے، وہ اللہ رب کریم کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے، تو وہ پہلے مرحلے پر ہی وہ ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، پھر اس کی آگے کی جتنی کاوش ہوگی وہ بے نتیجہ ہوگی، اس کو ثمرات نہیں ملیں گے، اس کو نجات نہیں مل سکتی، فوز و فلاح نہیں مل سکتی، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور وہ جنت میں نہیں جا سکتا. پھر اس کی جو ساری کاوش ہے وہ ضائع ہو جائے گی، ساری محنت اکارت جائے گی اگر وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے. تو شرک کے بارے میں دو ٹوک اور واضح طور پر سن لیجئے کہ شرک صرف یہی نہیں کہ آپ بت پرستی کوئی کر رہا ہے اور اس نے مٹی اور پتھر کی مورتیاں بنا رکھی ہیں تو وہ مشرک ہے، نہیں، یہ بھی شرک ہے کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کی حکم کے ساتھ کسی بشر کا حکم مانتے ہیں. اللہ رب کریم کا جو حکم ہے، جو دین ہے، وہ صرف قرآن کریم ہے. اب کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے کہ یہ کام کرو، وہ کوئی بشر ہے آپ جیسا ہی ہے، آپ وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، دین کے معاملے میں اس کو نیکی سمجھتے ہیں، جو اس کی بات مان کر، تو آپ مشرک ہیں. یہ جو جنہوں نے حدیثیں اکٹھی کی، انہوں نے حدیثیں لکھ کر کہہ دیا کہ یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین نے ایسا کیا یا ایسا کہا یا اس طرح کی بات، اور آپ نے اس کو مان لیا، تو آپ نے شرک کر لیا. کیوں کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین جب خود صرف اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع کر رہے تھے، قرآن مجید کا، اس سے باہر ایک لفظ کا بھی اتباع نہیں کر رہے تھے، اور آپ کے جو متبعین رضوان اللہ علیہم تھے وہ آپ کی اطاعت کر رہے تھے، آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے وحی کے اتباع کے شاہراہ کے اوپر، تو وہ سب مل کر اللہ کا حکم مان رہے تھے، وہ شرک نہیں کر رہے تھے.
تو آپ کو کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی محمد رسول اللہ کی بات ہے اور اس کو لکھ دیتا ہے، حدیث قرار دیتا ہے، آپ اس کو مان لیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کے کلام کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ ایک بشر کی بات کو بھی شامل کر دیا ہے۔ وہ بشر چاہے محمد رسول اللہ علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، یہ تو انہوں نے بعد میں کہا نا کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ایسا کہا تھا۔ اگر محمد رسول اللہ علیہ السلام نے جو کچھ کہا تو وہ قرآن کریم میں جا بجا موجود ہے۔ ابھی جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کن، ان سے کہہ دیجئے تعالوا میں تمہیں بتاؤں، تو جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کو کہنے کا حکم ہوا اللہ رب کریم نے، وہ قرآن کریم کے اندر مذکور ہے۔ اس سے باہر اگر کوئی کہتا ہے کہ قال رسول اللہ یہ کہا وہ کہا، تو وہ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں، اللہ پر بہتان تراشتے ہیں، اور وہ باطن ہے، وہ کاذب ہیں، تو ان کی بات سننی ہی نہیں ہے، ماننی تو دور کی بات ہے۔ تو شرک سے بچنا، یہ جو شرک کی اصل ہے وہ تو شرک کی جس طرح پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ شراب اس وقت رائج تھی، لیکن ابھی شراب کی کتنی شکلیں ہیں، منشیات کی کتنی شکلیں ہیں، جوا میسر اس وقت تھا، آج کل اس جوئے کی یا ربا کی، سود کی کتنی شکلیں ہیں۔ تو آج کے دور میں یہ جو شرک جس کی ابتدا محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی سے کے بعد ہوئی، یہی احادیث، روایات اور سنت کا شرک ہے۔ بعد میں پھر اس میں فقہ شامل ہو گیا، خود ساختہ شریعت شامل ہو گئی، تصوف، یہ ساری شرک کی نئی نئی شکلیں ہیں۔ ہاں، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں بالکل یہ جو بت پرستی والا شرک تھا اس سے پہلے سے موجود تھا، اور اس کی ممانعت کی گئی، لیکن شرک صرف ادھر تک نہیں ہے کہ وہ جو مٹی اور پتھر کی یا دھات کی مورتیاں تھیں تو صرف ان کی پوجا کرنا ہی شرک تھی، نہیں، انہوں نے تو یہود و نصارہ شرک کی جدید شکل میں تھے۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ شرک کی قدیم پرانی شکل پر قائم تھے۔ یہود و نصارہ میں جو بنی اسرائیل تھے ان میں ایسے لوگ تھے جو شرک کی جدید شکلوں پر تھے، انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ احبار و رہبان کو اپنا رب بنا لیا تھا، یہ بھی شرک تھا۔ اور انہوں نے عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ رب بنا لیا تھا، یہ بھی شرک تھا۔ وہ تو یہ جو شرک کی جدید شکلیں اس وقت تھی، اس میں یہود و نصارہ میں موجود تھیں۔ یہ جو مشرکین مکہ والے ہیں جن کے پاس بیت اللہ کی پر جو مسلط تھے، ان کا تسلط قائم تھا، انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، لات منات اور عزا، تو وہ تو شرک کی پرانی ابتدائی شکل تھی۔ یہ بت پرستی جس طرح ہندوؤں میں ہے، تو یہ شرک کی بہت ابتدائی شکل ہے۔ آج کے دور میں شرک کی بہت زیادہ شکلیں آ چکی ہیں، ہر بدلتے حالات میں، جس طرح ہر چیز کی نئی شکلیں، جس طرح آج فحاشی کی آپ خود دیکھ لیں کہ آج سے کئی صدیاں پہلے جو بدکاری کی اور فحاشی کی صرف ایک ہی شکل ہوتی تھی کہ طبعی طور پر جو یہ فحاشی کا مرتکب افراد ملتے تھے تبھی فحاشی ممکن ہوتی تھی، آمنے سامنے ہوتے تھے، یکجا ہوتے تھے۔ آج فحاشی کی، اسی بدکاری اور فحاشی کی اتنی شکلیں ہیں، یہ سائبر سیکس کے ذریعے، سائبر کرائمز کے ذریعے اور پورنوگرافی کے ذریعے کئی شکلیں ہیں اسی فحاشی کی، اور بدترین شکلیں ہیں۔ تو یہ جو احادیث، روایات اور سنت اور فقہ اور شریعت کو دین قرار دینا یا دین بنا لینا، یہ شرک کی بدترین شکلیں ہیں اور جدید شکلیں ہیں۔ تو یہ شکلیں صرف اس چیز کو شرک قرار دینا کہ جو مشرکین عرب یا جو ہندو ابھی کر رہے ہیں، جو مشرکین عرب جو شرک کی جس شکل میں مبتلا تھے اس کے علاوہ شرک کوئی نہیں، یہ جہالت پر مبنی اور باطل عقیدہ ہے۔ تو قرآن کریم کی روشنی میں یہ جو اللہ رب کریم نے پہلا جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ ہے کہ تم نے شرک نہیں کرنا۔ اللہ نے شرک کو حرام قرار دیا ہے، شرک چاہے اس کی کوئی شکل ہو، کوئی بھی نوعیت ہو، تو توحید، اللہ کے لیے جو دین کو خالص رکھنا ہے، اللہ کے مخلص بندے بننا ہے، الا للہ الدین الخالص، وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی
قرآن مبین سے باہر ایک لفظ بھی مچھر کے پر جتنا بھی اس کی طرف نہ صرف یہ کہ وہ اس کا اتباع نہیں کرنا، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی نہیں ہے، اس کو نظر انداز کرنا ہے، اس سے برات اختیار کرنی ہے۔ 1400 سالہ تاریخ کے تمام جو تاریخ پر مبنی پرندے ہیں، جو مذہبی روایات ہیں، جو ان 1400 سال کے عرصے میں ہیں، جو قرآن کریم کے نزول کے بعد سے لے کر آج تک کا عرصہ ہے، اس تمام جس کو مذہبی ترکہ یا مذہبی میراث کہتے ہیں، اس تمام کو یکسر نظر انداز کر رہے ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپ اس طریقے سے اجتماعی طور پر وحی کا اتباع کریں گے قرآن کریم کا، تو اس طریقے سے شرک سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو اس کو رب کریم نے حرام قرار دیا ہے، لا تشرکوا بہ شیئا، کسی شے کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ اور دوسرا جو رب کریم نے جس چیز کا حکم دیا ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی، وہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور اپنی اولاد کو تم نے خشیت املاک کے الفاظ ایک اور مقام پر بھی قرآن کریم میں ہیں کہ تم نے اپنی اولاد کی جو پرورش ہے، اس کی پہلے ایک کافی وضاحت کے ساتھ اس موضوع پر بات ہو چکی ہے، یہ جو خاندانی منصوبہ بندی ہے اس کے حوالے سے، کہ مومن کو اولاد پیدا ہی تب کرنی ہوتی ہے جب وہ ان کو ایک بہتر اور محفوظ مستقبل دے سکے اور ان کی تمام بنیادی انسانی ضروریات آسان طریقے سے ان کو پہنچا سکے، تب وہ بچے پیدا کرتا ہے، تب اولاد پیدا کرتا ہے۔ اور اگر ایسا وہ نہیں کر سکتا تو وہ اس کو اولاد اس وقت تک پیدا نہیں کرنی ہوتی کہ وہ خود جس جہنم میں سلگ رہا ہے، جل رہا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو اس میں نہ ڈالے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اللہ رب کریم نے آپ کو جو وسائل دیے ہیں تو ان کو روک کر بچا کر نہ رکھو، کہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں نے اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کی بنیادی انسانی ضروریات پر خرچ کیے تو یہ پھر آگے میرے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ مومن ایسا نہیں سوچ سکتا۔ آپ کو اللہ رب کریم نے جو وسائل دیے ہیں، جو چیزیں دی ہیں، ان کو اولاد کی مناسب تعلیم، تربیت، اعتدال کے ساتھ ان کی ضروریات پر خرچ کریں، اور اللہ رب کریم مزید اپنے جو وسائل ہیں، جو خزانے ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو رزق کے ذرائع ہیں، وہ سب اسی کی ملکیت میں وہ دینے والا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس کو اللہ رب کریم نے حرام قرار دیا ہے، یعنی کہ اگر والدین کے ساتھ احسان نہیں کرتے ہو تو یہ بھی اس چیز سے بھی اللہ رب کریم نے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ احسان کرو، اس چیز کو احسان نہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ تو احسان کا رویہ، احسان سے بنیادی جو مفہوم حسن، یہی چیز وضاحت ضروری ہے، اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے کہ اگر والدین تمہیں کہیں کہ شرک کرو یا اللہ رب کریم کی حدود کی خلاف ورزی کرو، تو پھر والدین کی اطاعت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ معروف میں ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، کہ یعنی ان کی جو کمی ہے، ان کی جو انسانی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنا ہے، ان کو جو تمہاری طرف سے تعاون کی، تحفظ کی ضرورت ہے، اس کو ان کو فراہم کرو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو۔ لیکن اگر والدین تمہیں کفر شرک کا حکم دیتے ہیں تو ان کی بات نہیں ماننا، تم نے خود اپنا جواب دینا ہوگا اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں قیامت کے دن، کہ تمہارے سامنے جب اللہ کی وحی اور اللہ کے احکامات اور حق آیا تھا تو تم نے اس کا اتباع کیا تھا یا نہیں۔ اس کے لیے کوئی جواز نہیں ہے کہ مجھے والدین میرے ایسے تھے یا انہوں نے یہ کہا تھا تو میں ان کی اطاعت کرتا رہا، ان کا اتباع کرتا رہا۔ اتباع صرف اللہ رب کریم کی وحی کا ہے، اطاعت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا کرنے والوں کے ساتھ ان کی اطاعت کرنی ہے جو اللہ رب العزت کی وحی کا اتباع کر رہے ہو، اور حکم صرف اللہ کا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے فواحش، یعنی کہ کوئی بھی بے حیائی کے کام ہیں، اس میں ہر حوالوں سے یہ اس کا مزید بھی آگے وضاحت ہوگی کہ فواحش کے قریب بھی نہیں جانا، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں یا پوشیدہ ہوں، اور کسی کو قتل نہیں کرنا، یہ بھی فعل حرام ہے، یعنی فحاشی کا ارتکاب بھی حرام ہے۔ ابھی اس کو یوں سمجھیں کہ آج استغفر اللہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ان کے میڈیا میں ان کی جو ساری تشہیری مہم ہے اور ان کے معاشروں میں، تو یہ خاص طور پر خواتین، اور بھی فحاشی کے بہت سارے طریقے آ گئے ہیں، جو خواتین کا لباس ہے
تو یہ بالکل ایک شعائر اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ان کی وہ سلیونیس، بازوؤں کے بغیر باندھے لباس ہیں، ان کی مشہوری ہے، وہ دکھائے جا رہے ہیں معاشرے میں، پہن رہے ہیں۔ اس حد تک فحاشی کا عام لوگ اس سے گھن بن گئے ہیں، لوگوں نے اس کو قبول کر لیا ہے، اور وہ پھر اپنے آپ کو یا ان لوگوں کو بھی مسلمان بھی سمجھتے ہیں۔ تو جو اس طرح اللہ کی آیات کا جو مذاق اڑاتا ہے، اس کو مومن ہی قرار نہیں دیا جا سکتا، مسلمان بھی نہیں مانا جا سکتا، اور ان کے ساتھ تعلق رکھنا یا مومن تسلیم کرنا یا ان کو بیعت میں شامل کرنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو فحاشی کی ہر شکل سے بچنا ہے، جو اس کا ارتکاب کرے گا وہ حرام کا مرتکب ہوگا، اور اس چیز سے اللہ رب کریم نے روکا ہے۔ مومن کو تو حکم ہی اللہ رب العزت نے یہ دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں۔ اس کا آگے مزید جو تذکرہ آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو قتل کرنا ہے کسی کو، وہ ذاتی انتقام کے طور پر یا کسی لالچ کی بنیاد پر یا کسی غصے کی بنیاد پر، تو اس کو اللہ رب کریم نے حرام قرار دیا ہے۔ ہاں، اگر یہ کہ کوئی قتل کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے سزا کے طور پر اس کو قتل کیا جانا ہے، تو یہ اللہ رب کریم نے اس کو قصاص کا قرار دیا، اور یہ لازم ہے کہ تاکہ اس قتل کے عمل کو روکا جائے۔ اور مال یتیم کا جو کھانا ہے، ہاں آسان طریقے سے اس کا استعمال کرنے کی گنجائش ہے، لیکن ناجائز طریقے سے اس مال یتیم کا جو تصرف ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور یہ اگر جب تک کوئی بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی کوئی میراث ہے، ترکہ ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، تو اس کے جو متاع ہے، مال ہے، ترکہ املاک ہے، اس کا آسان طریقے سے اس کا تصرف کیا جائے، اور اس وقت ان بچوں کے حوالے کیے جائے جو اس کے وارث ہیں، جب وہ پختہ عمر تک پہنچ جائیں۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ بھی فعل حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور یہ جو ناپ تول ہے وہ فُلْ والمیزان بالقسط، تو اس میں بھی عدل و قسط کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اگر ناپ تول میں کمی کرتا ہے کوئی بندہ، وہ بھی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ کوئی ملاوٹ کرتا ہے، کوئی جھوٹ کی بنیاد پر کاروبار کرتا ہے، یعنی جو کچھ ظاہر کر رہا ہے وہ بھی ایک طرح کی، اگر کوئی بزنس مین ہے وہ جھوٹ بول کر لوگوں کو غلط، اس کو پتہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ غلط بیانی کر کے کوئی کاروبار کر رہا ہے، تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس میں صدق بڑا ضروری ہے۔ یہ جو ناپ تول میں کمی ہے، اس میں ایک تو صریحاً ڈنڈی مارنا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، اور دوسرا یہ جو جتنے سرمایہ دار ہیں، یہ بظاہر تو اس کا پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ اپنے ملازمین یا ماتحتوں کو وہی تنخواہ دیتے ہیں، معاوضہ دیتے ہیں یا مراد دیتے ہیں جو طے ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی ناپ تول میں ایک کمی ہے کہ وہ ان سے محنت تو پوری دیتے ہیں، لیکن ان کو معاوضہ اتنا تھوڑا دیتے ہیں کہ ان کی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی، بنیادی انسانی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی، اور خود اس کا بہت بڑا حصہ اپنے قبضے اور تسلط میں ایک باطن قوانین ہونے کی وجہ سے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ناپ تول میں کمی کی ایک شکل ہے۔ تو اس چیز سے بھی بچنا ہے، کیونکہ یہ بھی فعل حرام ہے، اور اس فعل حرام کے تو ساری دنیا کے جو مترفین اور سرمایہ دار اور قارون ہیں وہ اس کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور آخر میں جو ان آیات کا حصہ ہے، وَإِذَا كُنْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تمہیں کوئی بات کہو، یعنی کوئی شہادت دو، کوئی حقیقت بیان کرو، تو پھر عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اگرچہ وہ تمہارے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی تمہاری گواہی، تمہاری جو سٹیٹمنٹ ہے، بیان ہے، وہ تمہارے بے شک اپنے اولاد کے، اپنے ازواج کے، بہن بھائیوں کے، آبا کے، کسی کے بھی خلاف ہو، تو تم نے شہادت اللہ کے لیے دینی ہے اور حق اور سچ بات کرنی ہے۔ تو اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو یہ بھی فعل حرام ہے۔ اور اللہ کے ساتھ جو عہد کیا گیا ہے، یعنی اپنی جان اور مال جو تم نے اللہ کو بیچ چکے ہو، ہر مومن اپنی جان اور مال اللہ کو بیچتا ہے، تو اس عہد کو پورا کرو۔ وَبِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اسی کی تمہیں وصیت کی گئی ہے، وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم یہ اس کی یاد دہانی رکھو، اس کو ہمیشہ مد نظر رکھو۔ تو ان میں سے کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ فعل حرام ہے، یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کیا گیا عہد توڑتا ہے، یا وہ عدل کی بات نہیں کرتا، یا وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، یا پھر وہ یتیم کا مال کھاتا ہے، یا کسی کو قتل کرتا ہے، یا فحاشی کا مرتکب ہوتا ہے، والدین کے ساتھ احسان نہیں کرتا، یا شرک کرتا ہے، تو یہ سارے حرام امور ہیں، اور مومن کبھی بھی کسی فعل حرام کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔
تو ان محرمات کے ساتھ ابھی مزید آیات باقی ہیں، تو یہ نشست مکمل ہوتی ہے کیونکہ یہ طویل ہو گئی ہے، تو اس ضمن میں جو بقیہ آیات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں بیان کی جائیں گی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔